عزیز طلبہ و طالبات، یہ 7ویں جماعت کی اردو کی کلاس ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سائنس اور جنگ۔ سبق کا دوسرا پیراگراف ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں، قدیم زمانے میں جنگ کا جو دائرہ تھا وہ بہت ہی محدود ہوتا تھا، چھوٹے پیمانے پر ہوتا تھا، میدان جنگ تک ہی محدود ہوتا تھا یا بارڈر تک ہی۔ مگر اب دنیا کے ممالک جو ہیں، دنیا کے ممالک کے فاصلے جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں۔ اب ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اب دنیا کے اگر دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو اس کا اثر باقی کے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اب لڑائی کا جو دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہو چکا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں اگر کہیں دو ملکوں کے بیچ میں جنگ ہو جاتی ہے تو وہ جنگ صرف دو ملکوں کے بیچ میں نہیں رہتی، بلکہ وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں، باقی کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ جنگ بڑے پیمانے پر چھڑ جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچاتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہو چکے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار کہتا ہے کہ اب جنگ کے مورچے جو ہیں وہ صرف میدان میں نہیں میدان جنگ تک ہی محدود نہیں ہیں، اپنے بارڈر یا حدود تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اب جنگ کے مورچے جو ہیں ہوا اور پانی میں بھی قائم ہو چکے ہیں۔ اب ہوا میں جنگ ہوتی ہے، ایئر کرافٹ کے ذریعے ہوائی جہازوں سے بم برسائے جاتے ہیں، فائٹر جہازوں کی مدد سے ہوا میں جنگ چھڑتی ہے، اور پانی میں بھی اس کے دائرے جنگ کے مورچے قائم ہو چکے ہیں۔ اب سمندر میں جنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے میزائلوں سے، عظیم قسم کے ہتھیار جو آج سائنس کی ایجاد ہیں، آج سمندر میں جنگ ہوتی ہے اور ہوا میں جنگ ہوتی ہے۔ آج جنگ میدان جنگ تک یا دو ملکوں کی بارڈروں تک جنگ کے مورچے محدود نہیں رہے ہیں، بلکہ اب جنگ کا پیمانہ جو تھا، جنگ کے جو دائرہ تھا، جو اس کی حدود تھی، وہ اب کافی پھیل چکی ہیں۔ اب جنگ دو ملکوں کے بیچ میں ہی نہیں بلکہ ہواؤں میں جنگ ہوتی ہے، سمندروں میں جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات ہوتی ہیں۔ سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اب سائنس نے ایسے مہلک ہتھیار، ایسے بڑے بڑے ہتھیار ایجاد کیے ہیں جو بے گناہ لوگوں کے مسجدوں کو، مندروں کو، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اور ایک ایک بم ایک ایک پورے شہر کو تباہ کر دیتا ہے، ایک ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ سائنس نے اس قسم کے مہلک ہتھیار تیار کیے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔